أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ کل بات بتا دی گئی تھی کہ اللہ سے جب بھی مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، اس لیے کہ جنت میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا اور سب سے بلند ترین مقام جنت الفردوس ہے۔ جنت کے اندر جتنی بھی ندیاں بہتی ہیں، جنت میں نہریں بہتی ہیں، وہ سب جنت الفردوس سے نکلتی ہیں۔ بولتے نہیں، خالی فیوز آف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پھوڑنا ہے تو ٹرانسفارمر پھوڑو۔ ایسے ہی اس جنت کے بارے میں اللہ نے صرف جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے الگ الگ انداز میں۔ تو جب جنت کی نعمتیں ایسی ہو سکتی ہے تو خود اس جنت کے بارے میں سوچو جہاں سے نہریں بہتی ہوں گی، وہ کیسے ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا ہم لوگ وائر میں اتنا کرنٹ ہو سکتا ہے تو کرنٹ ہاؤس میں کتنا کرنٹ ہوگا۔ تو جنت کے اندر جب باقی کی نعمتیں جو ایسی ہم کو ذکر کی گئی اللہ کے رسول کے زبانی اور قرآن کی زبانی، تو سوچو اس جنت کیا کیسی ہوگی، وہ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، کتنی حسین ہوگی، جہاں سے خود جنت کی کیا نکلتے ہوں، نہریں نکلتے ہیں۔ جیسے کہ کل بھی کہا نا، یہ جنت الفردوس کوئی ہمارا چچا کا مکان نہیں، ہم بولے ہم کو مل گیا، کہ ہم نے آس کی ہم کو مل گیا، ایسی بات تو نہیں ہے نا۔ اس کے لیے کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا کنٹرول نفس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کچھ کام ہے کرنے کے جس کے کرنے سے اللہ کیا عطا فرماتے ہیں، جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں۔ آج ہم اس کی تفصیل کو بیان کریں گے، پوری تو نہیں ہو سکتی، اسٹپ بائی اسٹپ تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومنون یعنی مومنین کامیاب ہو گئے، مسلمان کامیابی کو پہنچ گیا ہو۔ فلاح نہیں کہا، افلح، فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اور فلاح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں، فلاح کہتے ہیں آخرت کی سعادت کو۔ جس آدمی کو آخرت میں کامیابی مل گئی، دراصل وہ آدمی کامیاب ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہی آدمی کامیاب ہے، دوسرا نہیں۔ ہماری نظر میں وہ کامیاب ہے جس کے پاس مال، آستی، جائیداد، سمپتی زیادہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کامیاب ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ انداز میں باتیں کی ہے کامیابی کی۔ قد افلح من تزکا، وہ آدمی کامیاب ہے جس نے اپنے دل کو گناہوں کی گندگی سے پاک کیا، شرک کی گندگی سے پاک کیا۔ یہاں کہا اللہ نے قد افلح المؤمنون، یہاں صرف مسلمان پاک ہے۔ کون سا مسلمان کامیابی کو پہنچ گیا؟ کون سا مسلمان؟ کامیابی کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب ان کی نمازوں میں ان کا دھیان اللہ کی طرف رہتا ہے۔ وہ نمازوں میں یہ تصور کرتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا میں میرے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ نمازوں کے اندر، مسلمان نماز کے اندر اس انداز میں کھڑا ہوتا ہے، اسے دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا۔
رکوع برابر ہو رہا ہے، سجدہ برابر ہو رہا ہے، پڑھنے والی چیزیں صاف صاف پڑھی جا رہی ہے، خشوع خضوع کا پورا اہتمام ہے۔ یاد رکھنا انسان یہ جو دعائیں وغیرہ بھولتا ہے یہ تیز پڑھنے کی بیماری کی وجہ سے بھولتا ہے، جس کی وجہ سے باہر کی زندگی میں تیز پڑھتے رہتا ہے، کیا پڑھ رہا ہوں میں سے، نماز میں بھی ایسا پڑھ رہا ہوں، یہ نماز خشوع خضوع والی نہیں۔ رکوع میں کیا سبحان ربی سبحان ربی سبحان ربی، ایسے الفاظ ادا کرو نماز کے اندر لگے کہ کچھ پڑھ رہے ہو، سبحان ربی العظیم۔ ہمارا سورہ فاتحہ پڑھنے کا بھی انداز الگ ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین، پڑھے معلوم ہی نہیں پڑھ رہا ہے۔ خشوع کہتے ہیں سامنے ٹھہرو تو ایسے پڑھو کہ تم کو لگے کہ تم پڑھ رہے ہو، اور پڑھنے پر لگے کہ تمہاری نماز میں تمہیں دیری ہو رہی ہے، طول آ رہا ہے نماز کے اندر، اللہ کا دھیان آ رہا ہے نماز کے اندر۔ جس نماز میں اللہ کا دھیان نہ آئے وہ نماز خشوع نہیں ہے، خشوع والی نہیں ہے، خضوع والی نہیں ہے۔ جس نماز کے اندر نماز میں ہو کر بھی دنیا کا خیال آئے وہ نماز خشوع والی نہیں ہے، وہ رسمی نماز ہے، اور رسمی نماز پر کامیابی نہیں ہے، خشوع خضوع والی نماز پر کیا ہے؟ کامیابی ہے۔ تو فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مسلمان کامیاب ہوا جو نماز کے اندر اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع، دھیان کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا دیکھو نمازوں کی قبولیت کے لیے شرط، والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مسلمان کامیاب ہوا جو بیکار باتوں سے دور رہتا ہے۔ بیکار باتیں، بیکار باتوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو وقت بھی ناکافی ہوتا ہے۔ بیکار باتیں ایسی لغ کہتے ہیں ایسی بات کو جس کے کرنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو۔ لغ کس کو کہتے ہیں؟ بیکار بات کس کو کہتے ہیں؟ جس کے کرنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، ایسی باتوں کو بیکار باتیں کہتے ہیں۔ رات کے 3 بجے راتوں تک اسپیڈ کھیلتے ہوئے، گٹکا کھاتے ہوئے بیٹھنا یہ لغ کام ہے۔ رات کے 12 بجے تک فری فائر کھیلنا یہ لغ کام ہے۔ رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک 2 بجے تک دوستوں کے ساتھ شیئرنگ ایک ایپ پر چاٹ کرنا یہ لغ کام ہے۔ لغ کے الگ الگ قسمیں ہیں۔ اپنی جیب سے انگلیوں کے ذریعے سے اپنے دھیان میں آنے والا خیال کا اظہار کرنا اور اپنی راتوں کی نیندوں کو حرام کر کے فجر کی نماز کو ضائع کرنا یہ لغ کام ہے۔ اور لغ کام کرنے پر کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ جو لغویات کو چھوڑے، جو بیکار کاموں کو چھوڑے، وہ کامیاب ہے۔ رات میں گھروں میں ہوم تھیٹر کے پاس بیٹھ کر فیملی کے ساتھ سنیک کھاتے ہوئے راتیں گزارنا یہ لغ کام ہے۔ دوستوں کے ساتھ شیئرنگ ایک ایپ پر لوڈو کھیلنا یہ لغ کام ہے۔ کٹوں پہ بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چکا کھیلنا یہ لغ کام ہے، بیکار کام ہے، جس کے کرنے سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ رمی کلچر پہ جا کے رمی کلچر کھیلنا یہ کیا ہے؟ لغ کام ہے۔ لغ کاموں کی فہرست بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ گھروں کے اندر یہاں وہاں کی باتیں کرنا، ایک دوسروں کی غیبتیں کرتے ہوئے بیٹھنا یہ لغ کام ہے۔ اس سے بڑھ کر تو اس کا گناہ الگ ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو بیکار کاموں سے، بولو نا، جو بیکار کاموں سے بچے، جو بیکار باتوں سے بھی بچے، بیکار کاموں سے بھی بچے، یہ لغ کام ہے۔ مسجد سامنے ہے، سامنے کٹے پر بیٹھ کر یہاں نماز ہوتی ہوئی دکھتی ہے، وہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کر بات کرنا یہ سب سے پہلے تو بیکار کام ہے، اور دوسری بات ہے کہ یہاں نماز ہو رہی ہو وہاں ہم ٹھہرے ہوئے ہوں، یہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہوا، بیکار کام۔
اس پر سخت سے سخت گرفت ہو سکتی ہے۔ سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو، جس وقت میں ہم فضول کام کر رہے ہوتے ہیں نا، فضول کام، بیکار کام، اگر وہ وقت کا حساب اللہ پوچھا تو کس کے اندر ہمت ہے دینے کی؟ اگر اس وقت کا اللہ کیا پوچھ دیا، حساب پوچھ دیا، تو اس وقت کا حساب، وقت بہت بڑی نعمت ہے، انشاءاللہ اس جمعہ میں تفصیلی بیان ہوگا وقت پر۔ وقت بہت بڑی چیز ہے، اس وقت کے بارے میں اللہ پوچھا، کون جواب دے گا اللہ کے سامنے؟ ہے کسی کے پاس دھیری، ہے کسی کے پاس اتنی طاقت و قوت کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر فضول کاموں میں گزارے ہوئے وقت پر کیا دینا، حساب کتاب دینا؟ لمبا وقت ہمارے نوجوان قوم کے نوجوان جو ہے برباد کرتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ تیسری صفت، والذین هم للزکاة فاعلون، کامیاب ہے وہ مومن جو زکوٰۃ کو کیا کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں، اپنے مال کا حق صحیح جگہ پر لگاتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اصل بات یہ ہے، لوگاں منگنے ہمارے گھر تک نہیں آنا۔ کیا بولو؟ لوگاں منگنے ہمارے گھر تک نہیں آنا، بولتے نہیں، اپنے ہاتھ سے دینا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے دینا انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ ہم معلوم کریں کہ ہمارے بستی میں بیوہ کون ہے، ہم معلوم کریں کہ ہمارے بستی میں زکوٰۃ کے حقدار کون ہے، چپکے سے جا کر بغیر فوٹو لیے ہوئے، فوٹو لے کر ویڈیو بنا کر دنیا کو یہ بتا رہے ہو، دیکھو بیچارہ انہیں غریب، اللہ مجھے مالدار بنا، اس کو ذلیل کرے سرکا ہوا۔ زکوٰۃ کا حق تو یہ ہے کہ جا کر خود اس کے پاس چپکے سے دیا جائے۔ اس میں دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، مال کی ہرس ختم ہوتی ہے۔ کس کی ہرس؟ ارے ایک بیچار لاچار کا گھر دیکھیں گے، اس کا چولہا دیکھیں گے، اس کے برتن دیکھیں گے، اس کے ننھے ننھے بچوں کو دیکھیں گے، دل کے اندر مال کی جو آس ہے نا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ دوسری بات، گھمنڈ ختم ہوگا۔ کیا ختم ہوگا؟ گھمنڈ، میں مالدار ہوں، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا، جا کے غریب کو ہاتھ سے دو، یہ ختم ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہو بولو؟ آگے آپ کے ساتھ جو حادثہ ہونے والا ہے نا، اس فقیر کی بد دعا سے، اس حقدار کی بد دعا سے اللہ آپ کو اس مصیبت سے بچائے گا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر مال اللہ نے دیا ہے اور زکوٰۃ کے ہم لوگ کیا بن گئے ہوں، صاحب نصاب بن گئے ہوں، تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر 1,00,000 روپیہ ہمارے پاس موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، تو اس 1,00,000 میں 2,500 زکوٰۃ بنتی۔ زیادہ ہوئی نہیں؟ 1,00,000 میں 2,500 زیادہ ہوئی؟ شریعت بے نے بولی 1,00,000 ہے تو بابا پورے دے، نہیں، 1,00,000 میں اس کا اتنا پرسنٹ بھی نہیں مانگ رہے اللہ۔ ساری مصیبتوں کی جڑ آج مال کو جمع کر کے رکھنا اور اس کا حق حقداروں تک نہ ادا کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ مصیبت میں آج پورے ہندوستان کے مسلمان گھرے ہوئے ہیں۔ میں بات صرف ہبلی بنگیری کی نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان عالم کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے بات۔ اسی لیے کیا کہا اللہ نے؟ کامیاب کون سا مسلمان ہے جو کیا کرے؟ زکوٰۃ کو ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفتوں کو اپنی ذات کے اندر شامل کرنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔